جلیل القدر رسول حضرت نوح علیہ السلام آنکھوں سے اپنے لخت جگر کو ڈوبتا دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں، اے میرے رب، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو نجات دے گا۔ لیکن بارگاہ خداوندی سے بجائے استجابت یہ تنبیہ دی جاتی ہے، اے نوح، یہ تیرا اہل نہیں ہے کیونکہ یہ تو بدعمل ہے، آئندہ ایسا سوال نہ کرنا، ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں جیسے مت بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار تھا اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ بہت زیادہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور 950 سال آپ اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے، تو اس طرح کل ملا کے آپ کی عمر 1050 سال ہو گئی۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوستوں، ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہیں آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آ جائے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاً کوئی عذر باقی ہی نہ رہے۔ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ کی ہی قوم پر دنیاوی عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کی قوم اپنی بات پر ڈٹے رہے، بلکہ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل کرتے رہے اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر ذل و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بارہا آپ علیہ السلام کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ یہ مجھ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ادھر قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ہی ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح،
اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وحی کے بعد آپ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خداوندی ساگوان یا صنوبر کے پودے لگائے، جو ایک قول کے مطابق 40 سال اور دوسرے قول کے مطابق 100 سال کی مدت میں بڑے بڑے درخت بن کر تیار ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی۔ اس کشتی میں 3 منزلیں بنائیں۔ نچلی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض وغیرہ کے لیے، درمیانی منزل چوپائے اور دوسرے جانوروں کے لیے، اور بالائی منزل یعنی اوپری منزل خود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے اور مومنین کے لیے خاص کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح اب تم بڑھئی بھی بن گئے، حالانکہ پہلے تو تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرما دیا کرتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کل 80 افراد تھے۔ صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، چنانچہ یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے اور رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ جلیل القدر رسول حضرت نوح علیہ السلام آنکھوں سے اپنے لخت جگر کو ڈوبتا دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں، اے میرے رب، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ میرے اہل سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو نجات دے گا۔ لیکن بارگاہ خداوندی سے بجائے استجابت یہ تنبیہ دی جاتی ہے، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بدعمل ہے، آئندہ ایسا سوال نہ کرنا، ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں جیسے مت بنو۔ دوستوں، ہمیں کبھی بھی اس ظلم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم فلاں کے بیٹے، فلاں کے باپ یا فلاں نبی کے امتی ہیں، کیونکہ ہر انسان کا عمل ہی اصل میں اس کے ساتھ ہوگا، باقی کچھ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔